100 سونار کی 1 لوہار کی۔ نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جہاں زیادہ سیانے جمع ہوں وہاں جمہوری شعور کو کون اہمیت دیتا ہے؟ قلم مزدور کو طاقتور سائیں کب گھاس ڈالتے ہیں؟ وہی ہوا جس کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ ایک اور سکوت ٹھاکا لکھ کر ڈرایا کہ مصلحت نہ کی تو سانیہ ہو سکتا ہے۔ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کے ذریعے پیغام دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد طاقت والوں کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی اور پرامن راستہ نہیں ہے۔ باقی راستہ خونی، غیر آئینی اور نقصان دہ ہے۔ میری ان گزارشات کے بعد کچھ تو توقعات تھی اور کچھ خدشات۔ یا تو طاقتور مشورہ مان لیں گے اور مصلحت کا راستہ نکل آئے گا، بادل خواستہ ہی صحیح مقبولیت والے کو قبول کر لیں گے اور یوں وادی چین لگے گی۔ یہ توقع نقش پر آب ثابت ہوئی اور خدشہ درست نکلا، کیونکہ منصوبہ بندی یہ ہو رہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ طے یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی اکثریتی فیصلے کو نہ مانا جائے اور اس سے بے اثر کر دیا جائے۔ تحریک انصاف اور اس کے لیڈر جتنے بھی مقبول ہیں، فی الحال انہیں قبول کرنے کے بارے میں دور دور تک کہیں ایسی سوچ بھی نہیں پائی جا رہی۔ ججوں کی سوچ میں تبدیلی اور عوامی دباؤ نے اہل طاقت کو بجائے قائل کرنے کے اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ انہیں ابھی اور زیادہ طاقت سے اس فتنے کا استعداد کرنا ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد ہو یا یورپ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اٹھنے والی آوازیں، انہیں درخور اعتنا نہ سمجھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نامہ بر معتبر تھا، اس لیے آنے والے ٹاکرے کے خوف سے رات بھر نیند نہ آئی۔ نامہ بر ناراض تھا کہ ہانجار صحافی بھی شہرت کے بھوکے ججوں کی طرح قومی مفاد بھول کر انصافی ہینڈ ویگن میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہانجار لفافے نے دلائل دینے کی کوشش کی، ماضی کی مثالیں دی، المیہ مشرقی پاکستان سے پہلے باہمی تصادم کے نقصانات کے حوالے دیے۔ نامہ بر نے کہا، جواب واضح ہے، فتنے کو ختم کر کے دم لیں گے۔ کمر بند دیونی نے نامہ بر کے جواب پر کہا تھا، نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ نامہ بر کا جواب سخت اور خوفناک تھا۔ نامہ بر سے کہنے کی کوشش کی کہ مارشل لا کی گنجائش نہیں، بین الاقوامی حالات اور ملک کی کمزور معیشت مارشل لا کے نفاذ کے حق میں نہیں۔ نامہ بر نے کہکا لگایا اور یقین دلایا کہ مارشل لا نہ امکان ہے اور نہ دور دور تک اس حوالے سے کوئی سوچ پائی جاتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھے ہوئے عرض کی کہ اب آپ اس قدر کمزور ہیں کہ لوگ آپ کی طاقت اور قوت نافذ کے آگے سجدہ زیر ہونے سے مکمل انکاری ہیں۔ عرض کی کہ بہتر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیں، سر جھکائیں، اپنے حریف کو اقتدار اور اختیار دیں، خود کو غیر متنازع بنائیں۔ یہ کوشش کی گئی تو شاید تزادستان بھی چل پڑے۔ نامہ بر نے ڈرپوک صحافی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مارشل لا نہیں لگ رہا، آئین کے اندر رہ کر ہی مقتدرہ نے سیاسی ججوں اور سیاسی انصافیوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ طاقت تو طاقت ہی ہوتی ہے، وہ نہ تو سنتی ہے اور نہ بولتی ہے، اس کی زبان بھی طاقت ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی طاقت۔ نامہ بر کو ہانجار لفافہ صحافی پر سب سے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ یہ کم عقل صحافی ان کو سرنڈر کے مشورے کیوں دے رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اپیل یہ کی کہ سرنڈر نہیں، باعزت واپسی کا راستہ ہے۔ نامہ بر نے کہا، سرنڈر کا لفظ ہماری لغت میں نہیں۔ ڈھاکہ 1000 میل دور تھا، وہاں ٹینک نہیں جا سکتے تھے، راستے میں دشمن کا علاقہ تھا۔ فکر نہ کریں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ سرنڈر ریاست نہیں، سرنڈر باغی افراد کرتے ہیں۔ ریاست اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی رہتی ہے۔ جو سیاسی لیڈر چاہے کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو، وہ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے خلاف ریاست کو نقصان پہنچانے کا الزام ہو پھر تو لازماً اسے ہی سرنڈر کرنا پڑے گا۔ فقیر پر تقصیر نے عرض کی کہ عوام غصے میں ہے، جج ناراض ہیں، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے، مہنگائی نے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ایسے میں خان اور مقتدرہ سرنڈر نہ کھیلیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ نامہ بر نے مڑ کر کہا، اسے راستہ دیا تو وہ انتقام لے گا، ہم پر وار کرے گا، اور ہم اس کو جانتے ہیں، اسے ذرہ برابر رعایت ملی تو وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، اس لیے نو رسک اور نو کمپرومائز۔ ہانجار لفافی کی زبان تولوں میں انہیں ٹکتی ڈرپوک ہے، مگر پھر بھی ڈرتے ڈرتے سب کچھ کہہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انصافی گالیوں کی ٹھوکریں مارتے ہیں، مقتدرہ ڈراتی رہتی ہے، نونی ناراض رہتے ہیں، پیپلے سن کر اور پڑھ کر تالیاں تو بجاتے ہیں،
مگر پاگل سمجھ کر کسی مشورے پر عمل نہیں کرتے۔ نامہ بر اڑن کھٹولے میں ہوا کے دوش پر آیا جب اس نے واضح پیغام دیا کہ نو کمپرومائز، تو جارحانہ لفافی یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ عمر ایوب خان نے جیل سے باہر کھڑے ہو کر جنرل کا نام لینے کے بجائے ان کی عظمتوں والے عہدے سپہ سالار سے کیوں پکارا؟ ہر وقت غصے میں رہنے والی ہم سب کو باجی نے جیل سے باہر آ کر زیتون کی شاخ کیوں لہرائی؟ ہمیں سرخ جھنڈی دکھا کر چلتی ٹرین کو روکنے اور بحران کو حل نہ کرنے والوں نے سبز جھنڈی کیوں دکھانا شروع کر دی؟ نامہ بر نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا، آنکھوں میں چمک آئی، ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ نامہ بر کے ایک سوجوان دوست نے فٹ کہا، مسئلہ فوجی تحویل کا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان سیشن ہونے سے پہلے قیدی نمبر 408 کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیاری ہے۔ ہاں نجار لفافی کے اندر کا بچہ جمورہ جاگا اور اس نے کہا، ایسا کہاں ممکن ہے؟ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں، طاقتور سوشل میڈیا، جاگتی بین الاقوامی دنیا اور چوکنے اوورسیز پاکستانی تو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ نامہ بر ہلکا ہلکا مسکراتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ نہ اس نے ہاں کی اور نہ اس نے نہ کی۔ ہاں نجار لفافی کو اس کی ملاقات کے بعد یقین ہو گیا کہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہاں نجار لفافی کے اندر بیٹھا بچہ جمہوریہ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جمہوریت، آئین اور سویلین اداروں کی بالادستی کو جھٹکا لگنے والا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ نامہ بر آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح واپس چلا گیا۔ ہاں نجار لفافی آنکھیں ملتا خواب سے بیدار ہوا تو یہ سوچتا رہ گیا کہ احمد فراز کی طرح کم از کم امید تو نہیں توڑنی چاہیے۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لیے آ۔ نامہ بر کے جاتے ہی بگولا اڈیالوی نے ڈیرا جمایا اور کہا، سب کچھ سیٹ ہے۔ نئے غیر متنازع وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک قومی حکومت بننے والی ہے جس میں انصافی، نونی اور پیپلے تینوں شامل ہوں گے۔ جیل خان نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، بس قومی حکومت کے وزیر اعظم کے نام پر بات چل رہی ہے۔ ہاں نجار کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی دھماکے کی خبر ملی تھی اور اب تصادستان کو گل و گلزار بنانے کی افواہ ہے۔ افواہیں سننے میں کوئی حرج نہیں، مگر واقعات کی رفتار سے ہی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ صلح صفائی نہیں، فی الحال صرف لڑائی ہی ہو رہی ہے۔